وقفے کے بعد خوش آمدید. محمد علی منظر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم ان سے شاعری سن رہے ہیں, ان سے باتیں ہو رہی ہیں اور ہم ان سے مزید باتیں کریں گے اور کر رہے ہیں. محمد علی منظر صاحب, ہم نے ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کی اور جس میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک رسالہ بھی شائع کیا اور آپ کی کتاب بھی شائع ہوئی. آج کل معاشرے میں کتب بینی کا جو شوق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی, آپ نے درست فرمایا کہ میں نے ایک رسالہ روایت کے نام سے ایک پرچہ ہم نے جاری کیا تھا میرپور خاص سے. پھر جب میں کراچی آ گیا تو اس کو ہم نے جاری رکھا. اس کا آخری شمارہ رفیق احمد نقش کی منتخب تحریروں پر ہم نے جاری کیا تھا اور جسے سنجیدہ ادبی حلقوں میں بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی. آپ کا یہ سوال کہ کتابیں پڑھنے کا شوق اور ذوق آج کل کم کیوں ہو گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہے. صحیح. استاد طالب علموں کو کتابیں پڑھنے کی طرف راغب نہیں کر پا رہے ہیں. استاد وہ ذوق و شوق پیدا نہیں کر پا رہے جو کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں پیدا کیا تھا. ہم کوشش کرتے ہیں, مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ پطرس بخاری کے حوالے سے ہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں تو ہمارے ایک استاد تھے, اکثر وہ لیکچر کے دوران جو ہے کسی کتاب کا ذکر کرتے اور پھر آخر میں ہمیں تنبیہ کرتے کہ بھائی نہیں, یہ کتاب آپ نے ابھی نہیں پڑھنی, ابھی یہ کتاب پڑھنے کی آپ کی عمر نہیں ہے. تو پطرس کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا لیکچر ختم ہوتا تھا ہم سیدھا لائبریری کی طرف دوڑتے تھے اور لائبریری سے جا کے وہی کتاب مانگتے تھے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ استاد صاحب کا یہ طریقہ واردات تھا کتاب پڑھانے کے لیے. تو بہرحال جب یہ مختلف چیزیں آئی ہیں, انٹرنیٹ آیا ہے, دوسری چیزیں آئی ہیں, اس سے پڑھنے کا طریقہ تبدیل ہوا ہے. صحیح. آج کل بھی پڑھ رہے ہیں, نوجوان پڑھتے ہیں اور میں خود بھی پڑھتا ہوں. بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں, بہت ساری کتابیں جو مجھے فوری طور پہ نہیں مل پاتی ہیں اور نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں تو وہاں سے بھی پڑھتا ہوں. تو پڑھنے کا ذوق و شوق استاد پیدا کر سکتا ہے, اچھا استاد, تو اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. اچھا, آپ کا تعلق چونکہ شعبہ تدریس سے ہے, آپ کا براہ راست طالب علم سے یا طالب علموں سے رابطہ ہوتا ہے, آپ ان کو دیکھتے ہیں, تو آپ نے طالب علموں کو اردو سے کتنا قریب پایا یا اردو شاعری یا ادب سے کتنا شغف وہ رکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو عہد کا یا ہمارے دور کا اس وقت طالب علم یا نوجوان ہے وہ ادب کے کتنے نزدیک ہے اور ادب کو کس طرح دیکھتا ہے؟ ادب کا جہاں تک تعلق ہے, ہم پڑھاتے ہیں, ادب بھی پڑھاتے ہیں, مختلف کلاسوں میں پڑھاتے ہیں. بعض طالب علم جو ہے یقیناً اس میں غیر معمولی دلچسپی لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ ایک بالکل بیکار اور وقت کا ضیاع ہے. صحیح. تو یہ اس میں یہی بات آئی تھی کہ استاد کس طرح سے پڑھا رہا ہے. عتیق جیلانی صاحب ہمارے یونیورسٹی کے استاد تھے, انہوں نے ہمیں جس طرح پڑھایا, ادب کو سمجھنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب طالب علم تھا اور کالج میں میرا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا تو میں جب پہلی بار کلاس میں گیا اور وہاں اردو کے جو استاد آئے اور انہوں نے آ کر جس طرح ہمیں پڑھایا, اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ کبھی ان کے کلاس میں نہیں آؤں گا. صحیح. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اچھے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا ان کی پیروی کریں اور جو بچوں میں دلچسپی پیدا نہیں کر پائے ان استاد کا رنگ اور طریقہ اختیار نہ کریں. ہاں. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ نے جو تعلیم کا سلسلہ یا پڑھنے کا سلسلہ کہا جائے وہ ترک نہیں کیا اور آپ نے کتابوں سے اس کو انٹرنیٹ کی طرف بھی اس کا جو طریقہ ہے تبدیل کر دیا, لیکن جو تعلیم کا یا پڑھنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. کچھ یونیورسٹیز بھی انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں اور ڈگریز دے رہی ہیں اور وہاں پر کتابیں میسر ہوتی ہیں, طالب علم کتابیں پڑھتے ہیں. تو آپ سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں جہاں پر ادیب, شعراء اور زندگی سے تعلق رکھنے والے, زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں یا اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں, آپ ان ویب سائٹس کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑا اہم کردار ہے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ. فیس بک ایک سماجی رابطے کی ایک سائٹ ہے اور اس میں بہت سارے ادیب اور شاعر, بلکہ تقریباً زیادہ تر ادیب اور شاعر ہی میرے دوست ہیں, تو وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ اس پر پوسٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور مجھے تازہ ترین چیزیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس میں غیر معیاری چیزیں بھی بہت ساری آتی ہیں, لیکن
بات یہی ہے کہ آپ کا اپنا شہری ذوق کتنا بلند ہے, آپ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے جو سائٹس ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ریختہ ایک ہندوستان کی سائٹ ہے, وہاں پر بہت ساری کتابیں جو ہیں موجود ہیں, پڑھنے والے کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہیں. PDF فارمیٹ میں بہت ساری کتابیں جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں. اگر آپ پڑھنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں تو یقیناً اس میں بھی آپ کو مل جائیں گی. بالکل. تو وقت کے ساتھ ساتھ ماحول اور حالات تبدیل ہوتے ہیں, تو اس تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. لیکن جو پہلے رسائل شائع ہوتے تھے اور بڑی تعداد میں شائع ہوتے تھے, اب ان کی تعداد نسبتاً کم ہو گئی ہے اور رسائل بھی کم شائع ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے والے خرید کر پڑھنا, کتاب کو خرید کر پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اس میں میں بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں جو زندگی بھر کتاب خریدنا جو ہے ان کو پسند نہیں ہوتا. وہ 1000 روپے کا برگر بچوں کو کھلا دیں گے, خود بھی کھا لیں گے, 300 روپے کی کتاب نہیں خرید سکتے, وہ ان کو بہت مہنگی لگتی ہے. جبکہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھی کتاب دیکھیں تو اس کو خرید کر پڑھنے کی کوشش کریں, نہ کہ ہم یہ توقع کریں کہ اس کا جو رائٹر ہے وہ ہمیں تحفتاً جو ہے پیش کرے گا, چاہے وہ ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس طرح سے ہم اس عمل کو آگے بڑھائیں گے, کتاب کے چھپنے کے عمل کو. بالکل. اگر اس کو مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, یا کم سے کم اس کتاب کی اشاعت پر جو اخراجات آئے ہیں وہ بھی اس کے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں, تو پھر اس عمل کی حوصلہ شکنی ہوگی, کتابیں کم چھپیں گی, کم شائع ہوں. جی. بچوں کے رسائل ہم نے اپنے ابتدائی دور میں جب ہم نے پڑھنا شروع کیا یا پڑھنا سیکھا تو ہم نے بچوں کے رسائل پڑھے, اور اس سے ہماری اردو اور شاعری ادب کی طرف جو ہمارا ذوق تھا وہ پروان چڑھا. آپ بچوں کے رسائل کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اہم کردار ہے بچوں کے رسائل کا, اور میں خود اپنے بچپن میں جو ہے بچوں کے رسائل سے استفادہ کرتا رہا. پھر کچھ رسائل تو ایسے تھے کہ جو عرصے دراز سے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی نونہال ہے, ساتھی ہے. بلکہ میری کئی طالب علم ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, حارث بھی ان سے اچھی طرح واقف ہیں, جو ساتھی کے لیے لکھتی رہی ہیں, اور کالج میگزین کے لیے بھی جو ہے انہوں نے بہت لکھا. ہمارے کالج میگزین کے لیے بہت اچھے بچے ہیں. اچھا, کالج میگزین کا جو سلسلہ ہے وہ طالب علموں میں لکھنے کا ایک ذوق و شوق پیدا کرتا ہے. بالکل. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریر جو ہے وہ چھپی ہے کالج میگزین میں, اور دوستوں کے ساتھ زیر بحث آ رہی ہے, وہ تصویر چھپی ہے ان کی, تو اس سے ان کو بڑا جو ہے مہمیز ملتی ہے, اور وہ لکھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں, ڈگری کالج اسٹیڈیم روڈ میں, وہاں تواتر سے جو ہے کالج میگزین شائع ہو رہا ہے, اور بچے اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں, اس میں اپنی تحریریں ذوق و شوق سے چھپواتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ کالج میگزین کے اشاعت ہونے والی ہے تو ڈھیر لگ جاتا ہے, ہمیں سلیکشن کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے کون سی تحریر رکھی جائے, کون سی تحریر کو جو ہے رد کر دیا جائے. کیا کہنے. جی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آپ اپنی غزل, اور وہ غزل جو آپ نے رفیق احمد نقش صاحب کے لیے لکھی. میں رفیق صاحب کی یاد میں نے 3-4 غزلیں کہی تھیں, لیکن ایک ایسی غزل میں کہنا چاہوں گا جس میں رفیق صاحب اور ان کے حلقہ احباب کا ذکر بھی جو ہے آپ کو نظر آئے گا. دشت فرقت کو جب چلا ہوگا, واہ, دشت فرقت کو جب چلا ہوگا, دوستوں کو پکارتا ہوگا, واہ, یعنی گنجینۂ معانی کو, واہ, یعنی گنجینۂ معانی کو خاکدان نے چھپا لیا ہوگا, واہ, باغ جنت کے ایک گوشے میں, باغ جنت کے ایک گوشے میں نقش آرام کر رہا ہوگا, واہ, ڈھونڈتا ہوگا جب ملال اسے, صغیر ملال کی طرف اشارہ ہے, ڈھونڈتا ہوگا جب ملال اسے پھول چنتے ہوئے ملا ہوگا, ساتھ ثروت حسین کے اکثر, ساتھ ثروت حسین کے اکثر باغ جنت میں گھومتا ہوگا, جام خالد کے ساتھ بیٹھا ہوا, محمد خالد اختر صاحب, جام خالد کے ساتھ بیٹھا ہوا حوض کوثر پہ پی رہا ہوگا, دیدنی ہوگی وہ گھڑی کتنی, دیدنی ہوگی وہ گھڑی کتنی, نقش ساحل سے جب ملا ہوگا, اور نقش ایک بار ہی بنا تھا بس, نقش ایک بار ہی بنا تھا بس, ایسا منظر نہ دوسرا ہوگا, واہ, نقش ایک بار ہی بنا تھا بس, ایسا منظر نہ دوسرا ہوگا. کیا کہنے.
ایک غزل اور آپ کو ارشاد عطا کیجیے. فصیل شہر کے آثار سے نکل آیا، فصیل شہر کے آثار سے نکل آیا، نگار خانہ اسرار سے نکل آیا. واہ ہر ایک چیز میری دسترس سے باہر تھی، واہ. ہر ایک چیز میری دسترس سے باہر تھی، سو چشمے نم لیے بازار سے نکل آیا. واہ. ہر ایک چیز میری دسترس سے باہر تھی، سو چشمے نم لیے بازار سے نکل آیا. اندھیری رات کا پرنور ہو گیا منظر، واہ. اندھیری رات کا پرنور ہو گیا منظر، چراغ لے کے نبی غار سے نکل آیا. اور یہ خشت و خار کا جنگل اداس کرتا تھا، یہ خشت و خار کا جنگل اداس کرتا تھا، پھر ایک پھول اسی خار سے نکل آیا، پھر ایک پھول اسی خار سے نکل آیا. اور حصار شب سے پہلے پہل ڈرا میں بھی، حصار شب سے پہلے پہل ڈرا میں بھی، پھر ایک در اسی دیوار سے نکل آیا. کیا کہنے، فصیل شہر کے آثار سے نکل آیا، کیا کہنے، نگار خانہ اسرار سے نکل آیا. آپ سے باتیں ہوئی ہیں، آپ کی شاعری ہم نے سنی اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ جو وقت گزرا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو. جی پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ، وائس آف ساؤتھ ایشیا کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آؤں اور آ کر آپ لوگوں کے سامنے اپنی شاعری، اصل میں شاعری تو اظہار مانگتی ہے. بالکل. شاعری کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ نے کہا، آپ نے خود ہی پڑھا اور اس کے بعد مطمئن ہو گئے. جب تک وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے. میرے لیے ایک بڑا اچھا موقع رہا کہ میں یہاں آ کر آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے دنیا کے ان ممالک میں کہ جہاں پاکستانی بستے ہیں ان تک جو ہے میری شاعری پہنچ رہی ہے. اور یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے ہاں لوگ کس طرح سوچتے ہیں، شعر و ادب سے کیا دلچسپی ہے لوگوں کو، کیونکہ مہذب معاشرے جو ہے شعر و ادب کی سرپرستی کرتے ہیں. بالکل. تو ہمارے ہاں آپ کا چینل شعر و ادب کی سرپرستی کر رہا ہے، اس طرح کا پروگرام منعقد کیا ہے، تو یقیناً یہ میرے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی بہت اطمینان بخش صورتحال ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ محمد علی منظر صاحب تشریف فرما تھے. ہم نے ان سے شاعری سنی، ان کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں. امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کو اپنے پروگرام میں اسی طرح کی شخصیات سے ملاقات کروائیں گے، ادب سے متعلق شخصیات سے جو شاعر ہوں گے اور ادیب ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. عبدالرحمن مومن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.